بڑا باقی ٹھیک ہے کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دسیا کہ علی و ابو جہل دی لڑکی مسلمان ہو گئی تو دے وارث بھی راضی، علی بھی نکاح کرنا چاہتا کہ یا رسول اللہ تسی اپنی دھیاں دا کوئی خیال بھی کرا کرو، میرے تے سوکر لیانا چاہتا ہوں شرم تے حضرت علی نو حق حاصل تھی نا، کوئی غلط تے کام نہیں سی کر رہا۔ آپ نے پھر جڑا خطبہ دیتا وہ پہلا جزئی پڑھنا چاہیے نا کہ میں حلال نو حرام نہیں کر سکتا، حرام نو حلال نہیں کر سکتا، جو جائز ہے دین تو میں علی نو کس طرح اتنے روک سکتا۔ مگر دشمن خدا دی بیٹی پاویں کلمہ پڑھ لیا کہ رسول دی بیٹی دا ایک گھر چ نباہ مشکل ہے۔ اے مسئلے دے طور کہ حضور سرپرست بھی سی، دین والوں وہ دسیا کہ حلال ہے، مگر میرا بچہ میں نو پالیا یہ سوچ لوے کہ یہ دونوں کٹھیاں نباہ ہوگا، جس شے نے فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں پھر مینوں بھی دکھ دینا۔ حضرت علی لیے اتنا اشارہ ہی کافی سی، انہوں نے کہا توبہ توبہ تو فاطمہ دی زندگی میں نہیں نہ کسی کوئی بیوی نہیں پھر کی، انہوں ہن جو مرضی بنا لو، اینی بات ہوئی۔ آپ نے کہا ہے حلال ہے مگر یہاں کا نباہ دونوں بچیاں کا مشکل بات ہاں بات کی نہ رسول اللہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ دی زندگی کوئی کیتی اور فاطمہ دی ماں دی زندگی نہ علی نے کی بات ہی کیتیاں یہاں دی زندگی نہ حضور نے کوئی خدیجہ نہ ملائی ہے نہ علی نے ملائی۔ ہو جانی ہے وہی گلا ہوں کھانا کہاں گیا کوئی وقت دیں جی مینوں نہیں دیں بچے آدھے آ بھی دسو اتنے چلے جانا سی اچھا ہی اچھا ہاں پانچ بیویاں سی حضرت حسین رضی اللہ نہ یہ جھوٹ تو کسی بھی نہیں بولیا، زیادہ سے زیادہ بلا دلیل جڑا قوت القلوب لکھیا نا وہ 90 شادیاں لکھیاں حضرت حسن دیا مگر لبیاں نہیں کسی نوں بے آخر حسن دی بیویاں کو قبیلے دسو کوئی ایویں آپ گپ مار دینیاں انیاں جنہ ٹونڈیاں نہ زیادہ سے زیادہ عمر پڑھدیاں 20 کو انہوں نے تلاش کیتیاں نہ انہوں دے بھی نہیں لبے 9 دے لبے 9 بیویاں جڑیاں انہاں دا ذکر ملتا۔ بیٹا جنہ دا محاذ یہ سی بھی ثابت کرو بھی حسن حکومت دے قابل سی، یہ تیاش آدمی عورتوں نے جھوٹے پروپگنڈے کر کر کے پوری سلطنت پھیلائے وہ چلے ہوں دس بے حضرت معاویہ اگر اس کو حکومت کھوئی ہے تو کھونی چاہیے وہ کو حکومت کرنے کا، بلکہ وہ فیض عالم اور حرامی لکھ دے ہے کہ کوئی امام حسن زہر نہیں دیتا گیا، وہ کثرت جماع نہ انہوں نے فارج ہو گیا، اس تو مر کے جماع کرتے وہ فارج نہ مرے۔ یہاں بے ایمانہ کا کی ذکر کرا میں کس طرح زبان بند کرا جو کہ رسول اللہ دی آل تے حملے کر رہے بڑی۔ اب حکیم فیض عالم کیا کریں، حکیم فیض عالم صدیقی نے وہ لکھی نا حقیقت مطلب لکھی ہے صدیق نہیں حکیم یہ فیض عالم صدیقی کی کتاب ہے حقیقت مطلب لکھی کوئی کچھ نہیں بنیا او میرے بھائی ایڈا جاہل سی نا ایک تو انہوں نے چلو اختلاف کوئی جاہل حقیقت مذہب شیعہ دی باتیں جی لکھدا کوئی انہوں حدیث نہ نہیں سی نہ ہو رہے جاہل حدیث میں یزید دی محبت سے بچڑا بنا بیٹھے نہ بخاری دی انہوں غیرت آؤندی یا مسلم دا لکھا کہ مسلم نے بھی یہ رافضیاں تے بڑا احسان کیتا کہ اپنی کتاب لکھ گیا کہ خلافت میرے بعد 30 سال پھر بادشاہ آندا ہے مسلم نے نا شیعہ تے بڑی مہربانی کی ہے بھی یہ حدیث انہوں لکھ کے دے گیا تو میں کئی جڑے چک کے لے آؤندے انہوں نے آخیا بھی بھائی یہ جرم امام مسلم نے نہیں کیتا، یہ ہے گل یا نہیں ہے اس نام مراد نوں جیندا ہوا پوچھے تیری ماں مسلم پئی کڈ کتنے ہے تینوں اینا بھی علم نہیں بے مسلم دے اندر نہیں ہے، یہ ترمذی دے اندر ابو داؤد شریف دنیا کہ ہے صحیح ہے مگر مسلم بھی نہیں، یعنی جاہل آدمی وہ کتاباں پڑھی پڑھ نہ کوئی پڑھیا نہ لکھیا، پہلا بریلوی پھر دیوبندی ہو گیا پھر اہل حدیث ہو گیا پھر ناسبی بن گیا۔ جن نے 300 تو زیادہ بیوی کی تھی بلکہ 1000 تک بھی وہ ذکر نہیں کر کیونکہ انہوں کی پارٹی کا آدمی مغیرہ بن شعبہ نے کمواری 300 عورت کا پردہ پھاڑیا
ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਤਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ। ਹਸਨ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉਹਦਾ 100 ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੁਗੀਰਾ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਗਾਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ 300 ਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾੜਿਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਲਮਾਂ ਦੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ بھی یہ قتل کر کے نا حضرت حسین نو یا دوسرے حکومت ہوں بھی حکومت جڑی وہ کوئی برا کام کرے تو بہ رہی انہوں بھی فکر ہوں اپنے دفاع کا پھر علماء کے ذریعے میڈیا کے ذریعے پرچار کرا ہوں ہی کہ جی یہاں لوگوں نے دکانیں لٹیاں اگ والا کسے نہیں لٹی آپ لٹوائیاں بہانہ بنایا کہ اگ پڑکتی جاتی ادھر مہنگائی ہے یہ تو تختہ الٹیا جانا بچ واڑے بندے جنہوں نے آپ سب کچھ کیتا ہوں بنا لیا بے دفعہ 140 نافذ کرو ویکو جی دینی قادری لوگ اٹھ جائے کی کر بالکل جھوٹ بول یہ حکومتوں دیا چالاں سمجھو یہ جادوگری نہ ہوئے کداں حکومت کر یہ انہوں دے پروپگنڈے سارے 90 سال حکومت چھوٹی سندھ تو سپین تک سارے ممبر اسے حکومت دے قبضے پھیلاؤں دے رہے کہ معاویہ دی آ شان ہے حسن آ کردہ یہ سمجھو علی اور حسن دے حسین چھوٹے جہ ہوں نا اس گردوں کے باہر دب جانے جدو ہر ممبر تے لانت ہوں سی جمعہ اور عید کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لانت اور بچے سمجھنے لگ پے جی کوئی بڑا ڈاکو ہے کوئی بدماش ہے ورنہ خطیب چھو تیرا انہوں نے کی پتا علی کی مٹاتا فقی عثمانی بیچارہ کی منے میرا بہنڈا سارا یہ تو میں ہی نا جڑا نہیں ہے تو چھپاؤں دینا حدیثاں کٹ کے دینا کیویں لوگوں نے احتجاج کیتے تو انہوں نے سر کٹ دیتے بالکل جھوٹ بول تقی عثمانی نے جڑا رسالہ لکھا نا حضرت معاویہ اور حقائق بالکل جھوٹ بالکل جھوٹ بولتا تھا فراڈ کیا سمیہ دا کہیں زیاد دی مان جڑی سی نا کوئی انہیں زنا نہیں کیتا کوئی وہ بچہ نہیں سی ہوں جی حضرت معاویہ نے اس پاروں میں زیادہ بڑا ڈکٹیٹر ہے شکنجے کس دینا لوگوں نے ظالم نال مل جائے نا حکومت ہلا نہیں انہیں پھر چال چلی وہ گواہیاں لئیاں کہ میرے باپ نے دی ماں نہ زنا کیتا سی وہ جو نتفا وہ جی وہ حرام دادا ماں دی زنا دی گواہیاں سن لیا اس نے کیا بھی یار میرے چھتر کیوں مار دے ہو گے جو سن لی آیا وہ سنا وہ پیو نو کنجر بنا رہا کہ میرے پیو نے زنا کیتا تے صحابہ کرام کرنا تے ہاتھ رکھ رہے صحیح مسلم بخاری کہ حضور نے آخیا جڑا باپ بدلے وہ بیش دی خوشبو بھی حرام کی ڈرامہ رچا اس تو حضرت ابو بکرا جڑے دے بھائی سی نا زیاد دے ماں ہو سکے انہاں پھر قسم کھاتی سی کہ میں زندگی پر اتنا کلام نہیں کرنا انہیں میری ماں نو جھوٹھی تو مطلب آئی حرام دادے نے حکومت لالچ انہیں ابو سفیان دا کدی منہ نہیں سی ویکھیا چنگا بڑا دا باپ عبید انہوں چھڑ کے ادھر پت بن گیا یہ تو ہوں تمہیں سناواں گے کہ جدو حسن بصری کیا 4 جرم نے ایسے کیتے کہ ایک ہی یہاں تو کر رہا جی بربادی بھی کافی سی کٹھے 4 کہ امت دا چنیا امیر المومنین مہاجر انصار دا دے خلاف تلوار لے کے اٹھ کھڑا بغاوت دا آغاز کیتا نے حضرت علی دوسرے پاسے زیاد نو حرام دا بیٹا بنا کے حالانکہ ابو سفیان بھی آندا میں زنا کیتا تے سمیہ بھی آندی نا یہ ہی ہے تد بھی نہیں سی بیٹا بنتا حضور نے اعلان کیتا جو کفر دے رواج گئے جہدے بستر تے کچھ جمیا وہ پتر گنا جا وہ بیدا یہ ہوندا سی اس تو علماء اسلام نے صاف لکھا کہ جڑا حکم کھلا دن دیہڑے توڑیا گیا نا بغیر کسی تعویل تو یہ زیاد نو حرامی نو اپنا پرا بنا کے زنا چ جمیا تو میرا پرا زنا نہ پرا بن ہر نال فرمایا جڑا حجر بن عدی نو قتل کیتا اور دے ساتھیاں نو اوتھے تے آپ نے حسن بصری فرمایا ویل اللہ من حجر و صحابی وہ تے جدوں بھگتو کا پتہ لگو گا کہ وہ صحابی رسول اللہ کوئی گناہ بے گناہ نو تو وشاد تے سامنے کفن قبراں کھوتیاں کہ بچنا تیری لعنت کرو انہیں آخیا 90 سال محبت کی چیز میں قبراں ویکھ کے ڈرنا جو کرنا ہی کر لا اور نال کیا کہ میں پولیس رات پہ تینوں ادنا ہی ملوں گا ایہو خون آلود کپڑے جی میری اتنے ملاقات ہوئی ایہو جنہاں دی حرام ددگی جہاں صحابی علی والا انہوں باغی کہن گے پھر نہیں انہوں کوئی ڈر آؤں حضرت سلیمان بن سرد نو سبائی لیڈر لکھن گے وہ ایڈا وڈا صحابی جلیل جنہیں حضرت حسین نو خط لکھا
سارے شروع کر دے. کوئی شیعہ سی جی حسین کو بچہ سی وہ جانتا نہیں سی بھی کون ہے حضرت سلیمان مرزا. 90 سال دا صحابی جلیل نبی انہیں کٹ کیتا اور خط چ لکھا کہ ایک تاغوت مریا دوجے نوں سٹ تے مسلط کر گیا. اٹھ اگر تو نہ اٹھا تو اسی تیرے نانے دے سامنے پھڑ لیں گے کہ اسی مر لی تیار سی تو نہیں اٹھیا تو مرن دے سانو اسی دی حکومت نہیں منی. پھر حسین پہ بس ہو گیا. انہیں کیا اگر نہ آیا اسی قیامت دے دن پھڑ لینا قتل ہوئے تو پاویں اسی مارے جائیے جے بیٹھا رہو نا اسی گل نہیں سننی تیری. سپورٹ کی کرنی سی جی سپورٹ انہیں کی وہ ذکر ہی نہیں کوئی حرام دادا کرے بھی وہ پھرے سی اپنی گل تو بعد بدلا لین کون اٹھیا. توابون دی تحریک کیوں نہیں سنا دے سارا نے جانا دیتیاں جنہوں نے خط لے کلے کلے جا کے شہید. ہاں ابراہیم اشتر کا لشکر بعد گیا مختار کی طرفوں. اے حضرت سلیمان بن سردہ دے ساتھی میدان چ نکلے وہ 4000 بندے کی شہادت پڑی ہے تو آدمی سمجھا کربلا دی یار سامنے گل ہی کوئی بوٹیاں اٹھدیاں سی تو نعرے مارتے جاندے سی اسی اپنی جانا قربان کران گے. اسی جڑا حسین نہ وعدہ کیتا وہ تو پھرے. عبید اللہ بن زیاد دھوکھے نہ آ گیا شہر تے قبضہ کر لیا انہاں غریباں نوں یرغمال بنا لیا جگہ جگہ فوج کھڑی کے بے بس ہو پیش نہیں گئی. ورنہ کوفہ جڑا اٹ نہ اٹ بجا دیندا نہیں کوئی کوفی نہیں پھریا نہ کوئی وادیاں پھریا پیش نہیں کوئی مر جائیں یزید دے. پھر انہیں اجلاس بلایا اسی سد کے بھاویں کسی طرح مجبور ہو گئے مگر داغ تے لگ گیا یا جانا دیو یا بدلا لو. 4000 بندہ لے کے پہلا رات کربلا گیا. انہاں دنیا کدی روندیاں دنیا نہیں سنیا جنا ساری رات اتنے آپ دی قبر تے روئے کہ اسی بلا کے انہاں ظالماں دے پروں بے بس ہو گئے. پھر شام نوں چل پے بہت وڈا واقعہ انہوں وردہ یہ پڑھنا چاہیے کیویں سلیمان بن سر شہید ہوا باج مسیب بن جو خط لکھن والے سی مارے گئے. مختار بیچارہ جیل چ انہوں لکھدا رہا تسی نیک جے تمہوں اگ لگی ہے فرزند رسول اس طرح ظلم ماریا گیا مگر تسی انہاں نے نبڑ نہیں سکتے. یہ حرامی لوگ ہیں انہاں دیاں چالاں نوں میں سمجھنا میری رہائی دا انتظار کرو میں چھٹ گیا نا نبڑ لوں. مگر انہوں سارے نے آخیا تیرے بھی یار کچھ ارادے ایسے ہی ہے تمہیں پتہ نہیں حکومت چاہنا اسی صبر نہیں کر سکتے زندگی کا پتہ کوئی نہیں یا یہ اپنے ذمہ داغ لاؤنا یا جانا دے دیں. وہ تو گل ہی پیچھے لوگ مکا دیں ورنہ پتہ لگے بھی خط لکھنا ہے تے پیو جڑے انہوں نے حق ادا نہیں کیتا میدان سے کون نکلیا. یہ بعد مختار اٹھیا. حضرت سلیمان بن سرد نے دیکھا صحابیا جلیلا نبیلا فاضلا. امام ابن کثیر بخاری شریف لے لو سارے حدیثاں دی حضرت سلیمان بن سرد. اے جامعہ ادھر جڑا جامعہ سلفیہ ہے اور مضمون بچے صاحب میں ایک سبائی لیڈر مخبیس جو پترو معاویہ تو پیروں کی گرد دے برابر نہیں وہ سبائی لیڈر بن گیا. صرف اس تو میں نے حسین نو بلایا کئی جو بندی بہت ہی پریشان ہے صحابی ہے اینا ہی تو سپاہی صحابہ نو پتا نا. اگر تب بکر دے بیٹے پچھلا خطبہ جڑا سی حضرت عثمان رضی اللہ وہ سن چکے تھی ہوں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی شرارتی نہیں تھی کوئی برے لوگ نہیں تھی کوئی سازشی نہیں تھی. وہ زمانے دے قرآن دے سب تو وڈے عالم جڑے تھے نا وہ شہراں چ حضرت عثمان دے خلاف اٹھے اور انہوں نے کوئی اور مطالبہ نہیں کیتا. جڑی مرضی تاریخ پڑھ کے دیکھو کوئی سازشی ہوندے کوئی بری گل آندی یہ ہوئی کیا کہ جن نے اپنے زمانے جو لائے نا یہ اپنے رشتہ دار معذور کر اور جو ائمہ صحابہ جنہوں نے ملک فتح کیتے انہوں نے بحال کر. ایسے کوئی دکھائے سبائیت کوئی شیعت کی جو دی ہے اسعد بن ابی وقاص ہوں لا عمار بن یاسر لا جنہوں نے لا کیوں ہے لایا کوئی شراب پیندا کوئی کچھ کردا کوئی کام غلط نہیں. قرا انہوں نے امام ابن کثیر بھی لکھدا کہ انہوں کا نام ہی قرا قرآن دے قاری مسجداں تو نکلا ہے. یہ ساری زندگی سے دی مٹی پلیت ہوگی. اور کھنی یہ نجم تو آیا نہیں میں حدیثاں پڑھیاں کہ صحابی رسول جڑا حضرت عثمان دے زمانے مریا بخاری وہ کر گیا تو غصے نہ پڑیا. بیوی نے پوچھا انہیں آخیا اللہ دی قسم میں حضور دے دین تو کچھ بھی نہیں ویکھدا سوائے جن نماز ایک باجمات رہ گئی. اتنے ابن حجر لکھ رہے بھی تو حضرت عثمان دے زمانے دین دا حال ہو گیا زکات تباہ ہو گئی نمازاں بے وقت ہون لگ پئیاں. یہ ہمیں اتوں کو گل شروع کریں دے بھی یزید بنیا جنہ چر حضرت عثمان رضی اللہ نہ جان گے انہوں دیا نیکیاں جنیاں مرضی گن پٹھا انہوں کو بیٹھا حکومت نہیں کرنی آئی بالکل تباہی کر دی. حضرت علی جا کے پٹدا رہا جن مشورے نیک دے ہو سکتا سی دیندا رہا تے ہٹا انہوں نہیں سنی. مروان اور دوجے جڑے پیش نہیں سی جان دیں
اس تو محمد میرے ابو بکر جڑا وہ صحابہ وہ چھوٹا صحابی حضور دے زمانے مگر چلو اس ایڈی اور نہیں مگر حدیث دا بیٹا راوی سیاست تو نے حدیثاں روایت کی اور سارے علماء دے تذکرے لکھ دے یہ نوجوان ابو بکر دا پتر کان آزاد عہدے ماباد بہت درویش اور دنیا دا تارک اور عبادت گزار آدمی تھی کوئی ایویں سی شرارتی کوئی داڑھی نہیں انہیں پڑی جنا حضرت عثمان نے اتنا کچھ کیتا سب جدوں اپنی باری آدھے یزید دا حکم کھاؤ تسی وکھاؤ جسے پکا محمد گیا کہ صرف علی دے گھر پڑیا وہ ماں آپ نے نکاح تد دراصل مجروح علی نو کرنا چاہتی ہے کہ حضرت علی مروا رہا فیض عالم کا نہیں لکھا تو مسجد بہ گیا سی بندے بھیج کے پوچھتے ہی ماریا جی کہ نہیں جدوں آ کے دسیا ماریا خوش ہو گیا حکومت مار کوئی اہل حدیث نہیں آیا رہے سنا بڑا نامراد ٹولا محمد ابی بکر نے دلاتا ہاں اما ایسا بہت ناراض بہت بد دعا معاویہ بن حدیج علی کر رہی ہیں جنہیں ساڑھا تھے نا یہ گورنر بہت بد دعا کر میرے بھائی نہ ظلم کی اور میرے بھائی ماں دا لکھ دے جی اسماء سی نا وہ والدہ اسماء نے پہلا حضرت جعفر دیکھے اے امام ابن حجر لکھ دے صحیح سن نا جدوں انہوں خبر ملی حالانکہ بڈھی ہو چکی مگر اتنا صدمہ ہوا کہ پستان جڑے سی نا جو خون چل گیا خون دے پھارے نکل گیا میرے بچے نو آگے پا کے ساڑ اور مسجد جا کے نماز نہیں تھی کہ اللہ تو ہی ہن صبر دے کافران تو بدتر طریقہ ساڑنا لاشاں سر کمائی پھرنے حضرت عمر ابن الحم خزائی دا سر ساری سلطنت کمایا حضور نے حالانکہ کافران دا بھی ڈکتا سی یہ ماریا گیا گل مکی کوئی سر نہیں سی کہ لے جا دیں انہیں معاویہ شروع بعد حضرت حسین دا سر پہلا سیر اسلام حضرت عمر ابن الحم خزائی دا کمایا گیا کہ حضرت عثمان دے خلاف بچہ نہ لبو گے کوئی حضرت عثمان دے خلاف نہیں سی سوائے صحابہ ناراض سی کہ حکومت نہیں کوئی زکات جمع کرنے والے حضرت عثمان دے لٹ مچائی محکمہ زکات لٹ رہا سی لوگوں دے مال ناجائز ہڑپ کر رہا سی حضرت علی نو دکھ ہویا انہاں پت نو آکھیا بیٹا جڑا نا طاقتے چ پیا اے صحیح بخاری تو کڈنا کہ اور رسولہ دی لکھوائی کتاب ہے کہ زکات ایسا مال تے نہیں لیا تو لے جا عثمان جا کے کہا خدا دا نام ہے انہوں حکم دے کہ نبی پاک نے آ زکات دسی ہے لین وہ لے کے گیا حضرت عثمان کو معاذ اللہ ایسی گل ہوئی بھی انہوں دا اسلام بھی مشکوک ہو جائے اگنے آنا کہ لے جایا کتاب میں نہیں انہوں ہاتھ لاؤنا خواندہ میں جدو حضور لیا کے باپ نے دیتی کسی نے آکھا تیرا باپ علی نو برا ہوندا انہیں آکھا برا کہنا ہوندا تو ادن کہندا ادن حق بندا سی بہتر تبرہ کردا رسولہ دی کتاب تینوں آکھی تو انہاں لے جا پر سنی گل کوئی اے صحیح بخاری دے ہوں صرف لوگ یہ بہانا بنا کہ حضرت عثمان نے یار سمجھا ہونا بے شکایتاں میں لوگ جھوٹیاں کرتے ہیں میرے عمل نہیں ورنہ وہ آدھے ہے تو بڑی خطرناک کر حضور دی کتاب نو آخیا کہ پڑھا لے جا میرے کوئی کرتاس کا نہیں ہوں دسنا کیونکہ یہ کیس نام بن چکی ہیں وہ سارے خطبے لو کرتاس بھی اور کاغذ قلم بھی ہر جا بات وراثت بھی یہاں سارے کو 12 خطبے میں دے چکا اس تو شیعہ دیا جڑیاں گلاں ایویں نا وہ بھی میں نہیں منتا انہوں کا رد کری مگر علم نہ کری گئی اے کتاباں جڑیاں آ گئی نا 2 جلداں ہن خطبات ساکھ وہ بھی لے لینے چاہیے 2 جلداں جی میرے خطبے نہیں چلتی اتنے منگوایا کرو نا خطبات بھی تاکہ لوگ وہ بھی خریدنا پے جو نا باہر خطبات ساکھ صبر آ رہا امر لوار نا یہ آ رہا خطبہ یہ اجے مکنی نہیں گل جنگ نہروان ہوگی حضرت علی رضی دی شہادت دی حضور دی خبر ہوگی پھر حضرت حسن دا دور آؤ گا پھر معاویہ نے جو چند چڑھائے حدیثاں وہ ہون گے پھر حسین دی سمجھ آؤ گی بھئی یزید دا بننا ککھ بھی نہیں گل نہ امام حسین ایڈا ہی سی بھی صرف ایک یزید تو 20 سال دے عرصے سے میرے معاویہ نے لوگوں طے کر جو علی دا حامی بولیا سر اڑ گیا زکات جڑی سی بالکل ختم کر کے لٹ کے کھانی شروع کر دیا اپنے چیلیاں حدیثاں تو جنا حسین ویکھدا حضرت حسین دا تو خاتی پڑھی جڑا لکھیا مروان نے لکھیا بے حسین کو لوگ آؤندے سی جڑے پکے شیعہ سی ہونا شیعہ جو جڑے اصل حامی سی حضرت حسن دے وہ
صلح تے ناراض سی، وہ حضرت حسین نو آ کے آدھے بھرا نو رہن دے توں، جو انہیں صلح کی تو اٹھ کھاں، آپ فرماؤندے نہیں یہ میرا بھرا ایک وعدہ کر چکا، وعدہ خلافی نہیں کرتی۔ ہاں وہ پھر مروان نے بعد لکھیا حضرت حسن تو، یہ کوئی ختم دی گل نہیں، 10 سال معاویہ دے زمانے دے وفد آؤندے سی، گروہ آؤندے سی، اٹھ امام یہی آدھے سی جب تک کہ معاہدہ نبھاؤنا، آخر ویکھوں گا جے تے امت نو چھڈ گیا کہ آپ چن لے تو ٹھیک ہے، تے جے نے آخری چل بھی ٹھوک دیتا تو پھر جو کرنا میں کر لوں، پھر مینوں کسی دے مشورے دی کیڑی ضرورت ہے، نہ مینوں کسی خطرے دی پرواہ، پھر جو میرا فرض ہے میں ادا کر دوں گا، مگر ہون نہیں۔ مگر یہ نہ بات آیا، زندگی جی زید دی بے شروع کرتی، پٹے حضرت ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن پٹیا، عبداللہ بن عمر پٹے، حسین تے جان دے امت نو حوالے کرے دے، آپے کوئی چنگا بن نہیں من۔ پھر امام حسین نے طے کر لیا نا بھی تو پانی سر تو لنگ گیا، اگے تو جڑا دورے دا سی وہ تو جو ظلم نے کرنے تھی، ہن تے کم سارا خراب، یہ تو امت من لو گی بھی جو کچھ ہو رہا یہ ذل اللہ ہے، خدا دے سائے ہے، ذل سبحانی ہے، یہ مور لگ جانی، کم از کم امت یہ سن لوے۔ بے شک انہوں نے پتا سی مینوں کہڑے حمایتی ملنے، جو حضرت حسن کو 40,000 سی وہ فوج بس ہو گئی، باپ میرا پوری سلطنت کا مالک سی، وہ میرے کو کہڑے ہن بندے 40 سال 20 سال رہ گئے جنا ہونا، کسی دی مدد دے بھروسے تے نہیں سی، اپنے انجاز دے فیصلہ کر رہا، اور حضور دا سی کہ پت جان دے دی جب تو میدان چ نکلے گا 50 سال ہونے، لوگ کو بھول جان گے بھی تم نبی دا کی لگدا، کندھیاں تے سوار ہویا، تیرے ہون چومے دنیا ہل جاؤ، تو اپنی جان چپ کر کے دے دی میدان کھڑا ہو کے۔ اس تو جڑے نار رڑے بچہ انہوں نے بھی امام نے کدی ایسا سچ نہیں کہ لیڈر نے بولیا نہیں، جو لوگ آتے چلو جن نار رلتے رل کلے کلے نو آخیا کہڑے مقابلے تھی میرا ساتھ دیں، میں موت کی طرف جا رہا، ہر چشمے سے انہوں نے نالوں ہٹایا، آخری رات بھی آخیا چھڈو میرا ساتھ چلے جاؤ تھی۔ ایک آدمی طے آدھے فلانا روک لا فلانا الو جو پٹھو تھی جنہ سوچاں پی جے حسین دیا نہیں سی، وہ ویکھدا سی حکومت جڑی انہوں بالکل گنگا بنا دتا گیا تلوار نہ، حکومت نے جکڑ لیا دنیا نے، ہوں کسی جہاد کی لوڑ نہیں، نہ کوئی خروج سی نہ بغاوت سی، صرف مظلومانہ موت دا مرنا کہ اللہ دے دین واسطے تو کلا دکھ سہ۔ اور پھر جڑا بعد انقلاب آیا جے کوئی انہوں پڑھے تو پتہ لگے نا حسین دا خون گیا پھر عین الورضا، بعد مختار، بعد ابن زبیر، بعد کنے لشکر، پوری سلطنت یزیدی ٹولے دی حکومت اتنے ہی مک گئی، بعد مروان تو دی اولاد سنبھالی تو وکری گل ہے، ابو سفیان دی اولاد دا اتنے ورکا لوگوں نے پڑھ تو نہیں کرنے، انہاں پہلی عقل مندی کی عبد الملک نے بہندیاں حکم جاری کیتا کہ خبردار ابو طالب دی اولاد نو کوئی نہ چھیڑے، ابو سفیان بن حرب دی اولاد نے چھیڑیا تے نتیجہ کی پایا، مسلمانوں دے دلاں چ اگ لگ گئی تے انہاں دا تختہ الٹا، چھیڑنا نہیں، حضرت علی دی اولاد نے پھر ہاتھ نہیں پایا، بعد شام نے کیتا حضرت زید بن علی نے، وہ بھی نتیجہ بھگت گیا۔ مولانا ایک وطر دی روایت دا میر معاویہ تو صحیح ہے، ہاں ایک وطر دی روایت بیٹا یہ جڑا آدھے نا بیاہ نو مننی نہ تو دین رہ جانا، ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جڑے امیر معاویہ بیان کیتے جڑے ہور صحابہ نہیں دس، ایک مسئلے بھی اسی محتاج نہیں، جڑے ساریاں سردی ہیں وہ ساریاں دوجے بہت بڑے صحابہ تو آ گئی، ایک وطر صرف معاویہ کو سکھیا انگنت صحابہ نے دسیا کہ حضور ایک وطر پڑھ دی، تے ہمیں گل بنی ہے کسے حدیث عمر بن عاص دے اور امیر معاویہ دے محتاج جنیاں نا تو حدیثاں نا انہوں پرے بھی کر دی ہے نا، وہ ساریاں دوجیاں تو بالکل بہت بڑھ گئی، یہ صرف ڈراؤں دے جی من ہوگا دین دے بہت سارے حصے وہ وکھاؤ تو صحیح جڑا دین انہاں تے کھڑا۔ فقیر دی کہڑی گل ہے تو میرے کو ایک مسئلہ سنیا کوئی بیوقوف اعتراض کردا میں نہ چھڈ یار انہوں اس گل دی سمجھ ہے، یہ کہڑی گل ہاں یہ کہڑی فضیلت ابن عباس بیان کی، اور جو امام طحاوی لکھیا وہ تو بیان ہی نہیں میں کر سکتا، وہ آندے امام بخاری چھپا گیا انہوں نے جو جا کے کیا انہیں ایک وطر پڑھ لیا، انہیں آخیا اس گدے نے کتوں لیا، امام طحاوی حنفی نے باقاعدہ یہ دسیا ابن عباس کا جواب کہ صرف تقیے کے طور لکا لیا گیا پہ انہوں پڑھنا چاہیے مولانا صاحب، پڑھنا چاہیے پر وہ حضرت معاویہ نے دسیا نہیں پڑھنا چاہیے، اور وکھرا اما عائشہ بھی دسیا حضور نے بھی آخیا بھی دو پڑھو ایک رکعت کلی پڑھو۔ امام ابو حنیفہ نے بیٹا کھول کھول کے کیا کہ حق کری نہ سی، معاویہ اور عمر بن آئے دوجے جنے سب باغی ہے، انہاں کدی نہیں لکایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تے اہل بیت دا اتنا دیوانہ سی نا امام مالک بھی انہوں نے وہ زمانے جو ایڈا زور دی آندیاں چل رہی ہیں اس بھی حضرت زید بن علی دی حمایت کا اعلان کیتا امام زین العابدین دے بیٹے دی، اور ایک کہہ دیتا جدوں ایک شخص نے پوچھا کہ میں نفلی حج کراں کہ آپ نے فرمایا 50 نفلی حج کرنا نا
زید کا ساتھ دینا بہتر، اس ظالم حکمرانوں نپٹو۔ ایک نے آخیا میں مشرکانہ جہاد ہی چلیا، فرمایا مشرکانہ جہاد جڑا وہ بہت گھٹیا، یہ مسلمان حکمرانوں دیا گردنوں تو بہت جنہوں نے اسلامی حکومت کو برباد کرتا۔ کافران دے ملک ہو کے کی کرنا، اگلیاں کا کوئی ہار رہ نہیں دیتا۔ اس تو پھر ابو حنیفہ دی شامت آ گئی، انہوں بیچارے نے جیل چ پایا، کوڑے مارے، امام مالک نے بازو توڑے، بالکل حق زید بن علی کا ساتھ دیتا، بعد عبداللہ بن حسن دے لڑکے جڑے سی محمد نفذ کیا ابراہیم انہوں نے ساتھ دیتا۔ امام ابو حنیفہ نے کوئی حق نہیں پایا، حنفی میں ہور گلاں کر دے۔ امام صاحب کا مذہب یہ جڑی بنو امیہ اور بنو عباس دی حکومت ظالم ہے، یہ کوئی اسلامی حکومت نہیں۔ زہر دے کے مار بس بس مینو جیسے اپنے بھائی نیازی صاحب ایک بندہ کہنے لگا مولانا ایڈا بیان کر دے، وہ جماعت اسلامی کا سی، مودودی صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے، میں مودودی صاحب کا نام کی لیا، انہوں نے رائی لکھیا، میں پہاڑ بیان کر رہا، انہوں نے ہوا بھی نہیں لگی حضرت عثمان، وہ صرف بندے بدل نہیں مطالعہ ہو سکے۔ اس تو میں حوالہ کہا دینا چاہے میں لوگوں کے خلاف تو ملوکی کچھ ہوئے دن قیامت تو وڈی ہے، یہ حدیثاں پتہ لگنا۔ اس تو کوئی نہ آکھے اتوں پڑھیا تو اتوں پڑھیا، میرا اپنا پڑھیا لو جو میں دسنا۔ مولانا ایک سوال بڑا پوچھا جاتا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب خروج کیتا سی تے باقی اہل بیت نوں نال جان دی کی ضرورت سی؟ بی زینب علیہ السلام انہاں دے نال سی، اور قاسم سی، اور محمد حسن، اور سارے سن، انہاں نوں نال جان دی کی ضرورت سی؟ یہ تو ہوں بچہ تو سن لیا نا، بے جڑا خروج آتا ہے اپنی بیوقوفی نہ آتا، نہ لشکر نہ خروج نہ دعوت نہ کوئی تقریر بیاہ لوگو میرا ساتھ دیو نہ رہن، ایک مظلومی دی موت کہنا تھی کہ آپ نے بے بسی ویچ کر صرف ظلم سہن کا تیار کر لیا، کھڑے ہو جائیں پولیس کو لاٹیاں کوئی کھانا نیک آدمی ہر ایک ترس آ جاتا یار کیوں ایک بے گناہ مار، اتنے کوئی تیاری نہیں کوئی، باقی انہوں نے لینا ضروری سی، اگر نہ لیں مشن نامکمل رہ جائے۔ امام نو مار کے نا اتنے میدان تے میرے پراؤ پروپگنڈا کرنے لے کہ باغی سی حکومت کے خلاف انہوں مارے، جی میں کیتا بھی کوفہ سر گیا شام جو لوگ پوچھتے سی درباری عام یہ کی معاملہ آدھے ایک آدمی نے حکومت کے خلاف خروج کیتا سی باغی قتل کرتا گیا اینے دی گل مکاتی۔ اس تو امام حسین نے بیٹا یہ نال تد لیا کہ مڑ کے یہ پرچار کن کرنا، میں تو صرف دے دینا مگر یہ پھر کوفے دے بازار شام دے دربار کون دسو گا اصل معاملہ کی؟ اس تو زینب نہ ہوں یہ تھی سمجھو شہادت ہی ہونی سی، میری ایک ماریا گیا گاہ کچھ بھی نہیں سنا، یہ وہ خطبے آ جنہیں دنیا حالات کی کون ہے وہ باغی کون ہے درا جدو اکھاں کھولیاں پھر دنیا روندی، انہیں آخیا باغی رسولہ دا بچہ اور باغی پڑھیا۔ اس تو میں وہ جڑا شعر کئی والی پڑھیا انہوں کسی طرح لکھو تو تم بھی ریکارڈ کر بھی وہ گل یاد رکھنی چاہیے۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، عشق کی کتاب دو دی چیپٹر ہے، ایک نو کربلا آندے سر دے دینا، ایک نو دمشق آندے قیداں کٹنیاں اور حق دا اعلان درباراں کرنا، یک حسین رقم کر دو دیگرے زینب، ایک چیپٹر حسین نے لکھ دیتا ایک زینب نے لکھ، اس تو یہ تو ایم آندے زینب نو نہ کردا، زینب نو نہ کردا تو اتنے خون مٹی رو جانا، ساری گل ختم ہو جانی۔ یہ تو ابن حجر نوں جو پڑھی دا صحابہ وہ آندا جڑا زینب بولی ہے اتنے اس تو اندازہ ہی نہیں ہوتا بھی کوئی عورت بول رہی، وہ خطبے دستے جی علی قبر تو زندہ ہو کے آ گیا، اینی دلیری 18 مرے پے پرار بھتیجے جڑے ساتھی ہے وہ وکھرے 18 تے اپنے وہ سر نال ہے سواری تے قید ہے، اینا لمبا سفر۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا میں نہیں ویکھیا اپنی پھوپھی نو کہ اینی مصیبتاں جی تے اینی قید چی تہجد دی نماز کدی قضا نفل نماز وقت آوندا سی پڑھدی۔ اس تو یہ بچہ ہے نہ لوگوں جنہوں نے ہمدردی انہوں نے کون سمجھایا کہ زینب نہ ہوندی تو گل اتنے مک جانی، پروپگنڈا ہو جانا سی، قاتل ایک باغی سی ماریا گیا۔ یہ تو بیٹا بچوں کا بھی سمجھ لیا، معصوم بچوں سے جب ترس نہیں کیتا یہاں کے چہروں تو نقاب اتر گیا، ساری دنیا نے دیکھ لیا بھائی چلو حسین نہ کوئی ویر سی یار ویر بچے نوں پانی نہیں یہ تیر مار کے مار دیا۔ اس تو جدو خولی پکڑیا گیا تو مختار نے آخیا وڈو یہ ہاتھ پیر سے سٹو یہ تو پھر پانی منگتا رہا، پانی انہیں آخیا پانی پتہ ہی امام نے جو منگیا سی تو آخیا سی ساری فوج انتشار پہ کوئی ترس کھا کے آدھے دیو کوئی آدھے نہ دیو،
تو آخیا یہ رولا میں مکا دینا، بچے دے اتوں کی تیر لنگیا تو امام نے خون دا چلو پر کے آسمان نو اچھالیا، آخیا اللہ تو گواہ ہے اگر تو یہ راضی ہیں تو اسی تیرے فیصلے تے خوش، تو وہ حرام دادا اس تو کہڑا پانی تو منگا، تے آیا مریا پھر ہاتھ پیر وڈے اگ چ بھی ساڑ دیتا۔ مطلب تسی وہ شعر پڑھیا سیگا کیڑا سیگا علی اصغر دے بارے علی کا پوتا ہوں سارا جہان زور لاؤں شیعہ سنی مولوی اسحاق نہ آ بیان کے بھائی جڑی جڑی گل کوئی جھوٹا انہوں جھوٹا کہنا جنہ وہ سچ ہے۔ وہ شعر سنا دے گا اور تو بیٹا میر انیس نے کیا نا جب بچے کئی فوجی جڑے سے انہوں نے کہا کہ بیٹا پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام بری ہے ثواب ہے۔ پھر انہیں خولی نے آخیا نا بھی یہ لوگوں کو رحم آتا جاتا، یہ تو کام خراب ہوں۔ اچھا میں ایک حدیث شریف کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں کتاب میں پڑھی سی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک ہے جہاں مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جڑے کہ بنو ہاشم وچوں ہوں گے یا 12 امام ہوں گے، یہ کیا حدیث درست ہے؟ 12 جڑے نا یہ فرمایا ضرور بنو ہاشم نہیں قریش لفظ دے ویسے بعض روایت میں 2 روایتاں پڑھی ہیں نا جی، وہ متعلق نہیں بنو ہاشم دی کوئی نہیں آتی قریش لفظ۔ کہ قریش چوں 12 خلیفہ ہوں ہاں ہوں ایک اپنے ساتھی نا آدھے گٹ والے تو وہ بھی لے آئے سی تو سیرت النبی سی شبلی نمانی دی تو پھر دسیا سی بھی کئی لوگوں نے وہ 12 جڑے گنے انہوں نے یزید بھی ہے ولید مروان ہوئی تو بیچارہ پریشان سی یہ بھی ہے۔ میں آخیا بھائی گل ہے بھرا شیعہ بھی کئی باری وکھاؤندے جی آ فلانی جگہ یہ امام لکھیا وہ بھی کوئی چلاکی کرتے، اصل گل یہ بھی یہ 12 والی جڑی نا روایت یہ جو نا حکمرانہ دی کوئی تعریف نہیں آتی، یہ نسبیاں کو وڈا سارا ہی کوئی نہیں آخیا کہ وہ نیک ہے یا اچھے، وہ نیکاں دا صفحہ آپ نے مکاتا 30 سال بعد کہ میرے بعد خلافت جڑی نبوت دی طرح جو 30 ہے بعد ملک عزوز ہے ظالم بادشاہ ہے اس پہ ظالم ہے، مگر وہ یہاں تے منع لیا جاتا بھی پاویں ظالم رہا تو کنجر رہا نا مسلمانوں دا روب داب رہا جب تک ولید بن یزید بن عبد الملک قتل نہیں نہ ہوا یہاں چوئی انہاں تے روب رہا آپس اتفاق ہی نا یہاں دے ظلم وکھرے جی وہ پھر نیک نہیں ہونا نکلتا۔ باقی جڑا بھی خلیفہ امام وہ تو میرا ویر جڑا کسی چیئر تے بیٹھا پاویں وہ حرام زادہ ایسے ہو مشرف ہوں اسی ہوں آنے نا پاویں وہ حق نہیں ہوتا مگر ہن کوئی پوچھے بھی کون ہے حکم کہنا ہی پینا اس باروں وہ جڑا کہندے نا کہ 12 چے آندے وہ شیعہ بھی نہ کہن بھی انہوں نے نیک کیا وہی امام انہوں تے لعنت بھیج دے ظالم کہندے مگر ہن ان کی جب حکومت واقعی انہوں نے کھو کے کر لی ہے اسے دی گننا نا ایک تاریخی فیکٹ ہے وہ معاویہ بھی بیٹھا ہے مروان بھی یہ نیک ہونا نہیں ہوتا نکلتا پہلی گل تے دوجی تشریح جڑی امام ابن تیمیہ کیتی ہے ابن کثیر نے وہ ہے کہ وہ جوان دے کتے نہیں آتا کٹھے ہون گے قیامت تک 12واں جب تک امام مہدی نہیں آتا ادوں تک 12 عادل خلیفے ہون گے جنہاں کو 5 ہو چکے 4 پہلے اور نال عمر بن عبدالعزیز باقی ہولی ہولی ہون گے انہاں جو جڑی گل منو نیک ہونا انہاں نوں کسے نہیں آتا وہ ایک منصب امامت کی دعوت تھی شاید نہیں شاید بالکل وہ جو انہوں نے کہا کہ قرآن دی انہوں حضرت علی نے پہلے امام نے اور پھر وہ شیعہ حضرات جڑے 12 اماموں کو لے جاندے نے نہیں وہ جڑی نا منصب امامت دی صاحب میریاں پڑھیاں ایک امامت ہے امامت باطنہ کہ ولایت دی امامت کہ جہدے پاروں لوگ ولی بنے ہیں تے ولایت سکھی نا پیری مریدی طریقت یہ پہلا امام علی ہے یہ کوئی شک نہیں پیر میرے اشارے نہیں اتنے پھر خلیفہ بلا فصل یہ نہیں کہنا چاہیے ایک سیکنڈ تو دا بھی وقفہ نہیں حضور تو بعد ہوئی مگر ایک خلاف تے ظاہری ہے کہ حکومت اور ملک دا نظام وہ خلیفہ ابو بکر گل جڑی چج نہ حل کرنی تھی یہ باطن دے خلیفہ کہ ولایت جڑی نا شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ سارے مجد الثانی من دے ایڈے شیعہ دے دشمن کہ اسی نظر مار چکے ہیں سلوک کے اندر کہ کوئی بندہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی علیہ 12 نہیں منتا یہ ولایت دے امام ہے باطنی امامت نہ کو کیوں پائی میرے گل حل کرنی ظاہری خلافت جڑی نا کہ حکومت انہوں نے ملی ہے یہ میرے کو سمجھو میں وہ ساریاں رٹ چکا ہوا منصب امام دے ساریاں حفظ ہے من ایسا بھی علامہ اقبال شعر کتاب کندر دو بابس کہہ دیں دے انہوں نے مگر شعر کمال در یا کہ حسین رقم کر دو دیگ رہ جان ماہر القادری تھی سنیا ہونا لکھنؤ اپنے کراچی بڑے شاعر سی نیک سی دینی آدمی سی رسالہ فاران نکلتا سی
ہاں تو فاران جڑا سی نا وہ انہوں نے کافوں میں سجایا جاتا ہاں یہ انہوں نے قرآن کی فریاد تو ماہر صاحب نے ایک بڑی لکھا سی تو پوری نظم تو نہیں ایسے یاد ایک دو شعر یاد اے امام حسین رضی اللہ فرماؤں دے ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار کسے بیگانے نہیں لٹے حضور دے پھول جڑے تھی ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ آل محمد پڑھتے بھی رہے چھڑیاں پھر کوئی شرم نہ کی کانپ اٹھے ارض و سما دشت و جبل تھرا اٹھے خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈلا کدی حضور دے کندھیاں دے سواری کرے ریت چڑھ پے خوشیاں کر دے ابن زیاد نے لکھا بھی مینوں یہ لبنا تو کچھ نہیں مگر میرا شوق ہے یا بیس باغی چمر بن سعد 10 سوار تیار کر جڑے گھوڑے دوڑاؤنا یہ پنجر چور چور کر کے بوٹیاں اسی طرح سر کٹ لیا لاش مبارک تے گھوڑے دوڑے نصیر صاحب نے ایک شعر کیا سی کوئی محفل مسالمہ سے انہوں نے کیا سی کہ کربلا میں ہدف یقیناً حسین تھا لیکن دشمنی تو احمد مختار سے ہاں احمد مختار انہوں نے کیا دشمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال سی نبی پاک مسئلہ جا کے انہوں نے پوری کی تو ایک پیچھے میں کیا خمینی کے مخالف کا جنازہ پڑھایا سی ہاں خمینی کا مخالف ہاں وہ عالم جڑے سی حالانکہ وہ بھی ملچد گل پائے بغاری ہاں زندگی چ اختلاف تھی مسائل دا مگر جنازہ انہوں پڑھا خواب زیارت ہوئی سی زیارت تو کیا دلیل بن سکتی ہے چیز کسی نے جنتی ہونے دی نہیں لوگوں نے دلیل نہیں بن سکی مگر جنہیں ویکھیا انہوں تو ٹھنڈ پی جاندی نے میں رسول اللہ نو ویکھیا خمینی اپنی کتاباں جی لکھدا کہ جی بالکل آندے میں ویکھیا کہ روشن کمرہ 5 تنی وہ کھڑے ہیں رسول اللہ دروازے سے خمینی داخل ہویا یہ اس مخالف عالم دا سی جس تو انہیں پھر جنازہ بھی پڑھایا تو روندا رہا اور جنازے شیعہ لوگ پڑھتے نا جیسے بھی دعا ہوندی ہے کہ اگر یہ نیک ہے تیری نیکیاں اضافہ کر اور اگر یہ برا تیرے گناہ معاف انہیں برا نہیں پڑھیا وہ فکرہ ہی نہیں پڑھیا ان کان محسن فضل کی احسان ہے پڑھی گیا تو روئی گیا وہ جملہ ہی نہیں دہرایا کہ اگر یہ برا تیرے گناہ نہیں یہ انہوں نے آخیا سوچا ہی نہیں انہوں نے کتاباں سپاہ صاحب نے ہاں سپاہ صحابہ جڑے انہوں نے کی نہیں وہ اپنی کتاباں جی لکھدا بندہ خمینی صاحب کے اپنا اللہ تعالیٰ غلطی کرتا ہے نعوذ باللہ تو انہیں نبوت بھی نہیں سی علی نو چلی گئی یہ باتیں جو آپ نے سنی ہیں نا کہ کوئی کہتا ہے اس کو کیا یار لے لے وہ کتاب کش تو جہاں ہے نا کہ انہوں نے کہا اللہ نے غلطی کی ہے نبوت علی کے نکال اور اگر نہیں تو سنی سنائی باتیں کیوں کر یار سدھی جی مطلب جنرل اور کامن سینس کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت 40 سال دے ہوئے نے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کو نبوت اعلان کر تو اس وقت جناب بیٹا سوچو خدا نہیں جیسے سوال دیں یہ بات جو ہے نا اے سن لو بیٹا میری سنو شیعہ لوگوں کی چھوٹی سے لے کر بڑی کتاب لے لینا آدمی بچوں کو بھی جب پڑھاتے ہیں نا اس میں جب بیان ہوتا ہے نجاسات کا کہ 12 چیزیں ناپاک ہیں ان میں لکھا جاتا ہے کہ غلات جو ہے نا غالی جو کہتے ہیں علی خدا ہے یا نبی وہی تھا غلطی لگ گئی جو ایسی بات کہتا ہے وہ غالی بالکل اسلام سے خارج ہے اس کا ذبح مردار ہے اس کے ساتھ رشتہ ناتا حرام ہے اور وہ بدنن بھی ناپاک ہے اگر آپ سے اس نے مسافہ کر لیا آپ کو ہاتھ دھونا پڑے بالکل شیعہ غلات کے بارے میں نجاسات میں وہ کہتے ہیں جیسے ناسبی ملعون ہیں جو دشمنی ایسے ہی ہے جو غالی ہیں یہاں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے یہ الگ بات ہے کہ شیعہ کا دائرہ بہت بڑا ہے اس میں کافر بھی ہیں جو علی کو خدا کہتے ہیں یہ نصیری بھی شام کے وہ یہی ہیں مگر وہ علانیہ کہتے ہیں کہ وہی خدا تھے مگر شیعہ نہیں ان کو مسلمان مانتے شیعہ کیا ہے جو علی سے محبت کا دعویٰ کرے وہ شیعہ ہے یہ ہے ایک بڑی بات جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں اب امت میں کتنے گروہ شرک کرنے والے بھی ہیں بدعتی بھی ہیں شیعہ بہت بڑے ہیں اور اصل میں جیسے شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں نا کہ اصل شیعہ تو ہم اہل سنت ہیں جب حضرت علی کی فوج تھی تو جو ان کو حق پر سمجھتے تھے ان کے ساتھ تھے ان میں ایک گروہ جو کہتا تھا کہ پہلے خلیفے بھی ٹھیک ہیں یہ بھی چوتھے نمبر پر ٹھیک وہ ہم تھے ان کو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم ہیں شیعہ اولا شیعہ مخلصین سچے شیعہ علی کے ہم ہیں دوسرے نمبر پر ہیں تفضیلی جو لشکر میں تھے مگر وہ کہتے تھے کہ علی ان پہلوں سے افضل ہے برا ان کو بھی نہیں کہتے تیسرا گروہ تھا جو کہتے پہلے غاصب ہے انہوں نے ظلم کیا حق تو علی کا تھا یہ بھی فوج میں حضرت علی کی فوج میں تو ایسا تھا نا معاملہ کہ حضرت علی کو یہی بڑی مصیبت کہ فوج میں سارے دن کے لوگ ایک ان کو اب خلیفہ برک مانتے ہیں ایک کہتے ہیں وہ پہلوں سے افضل ہے
ایک کہتے ہیں پہلے غاصب تھے اور ایک وہ تھے جو کہتے ہیں خدا ہے، وہ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہو۔ اب ان سب سے نپٹنا پڑتا، کہنے کو وہ سارے شیعہ ہی تھے، آپ کے لشکری جو تھے نا، جو یہ شیعہ ہے نا جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، جو مذہب ہے، اس میں یہ باتیں نہیں کہ اللہ غلطی کرتا، بالکل وہ کافر کہتے ہیں ایسے لوگ۔ یہ جو سوچنے کی بات ہے، علامہ صاحب لکھتے ہیں، دوسرے لکھتے ہیں، کسیوں نے لکھا بدا کا عقیدہ، یہ کہتے ہیں اللہ کو کئی ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو پہلے نہیں جانتا، وہ تشیع جو لکھی کتابیں۔ آج بھی ایک عالم دین تھا، میں نے کہا یار یہ کافی نکال، باب البدا نکال۔ علامہ کو شرم نہیں آئی کہ وہاں ہی لکھا کہ جو کہے کہ اللہ کو کوئی ایسی بات معلوم ہوئی جو پہلے نہیں جانتا وہ کافر ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں، اللہ سب کچھ عدل سے جانتا شروع سے، اس باب میں سے جھوٹ بول بول کر نکالا۔ اب بدا کیا، یہ آپ کہتے رہتے ہیں تقدیر معلق کہ اللہ کبھی لکھ دیتا کہ اس کی عمر 60 سال ہوگی، مگر اس نے دعائیں کی، صدقہ خیرات کیا، اس کی 80 کر دی۔ یہ ان کے دفتر سنیوں کے بھرے ہوئے، کہتے ہیں جب پوچھیں کہ اللہ کو نیا پتا، نہیں پتا پہلے ہی تھا، مگر یہ بتایا کہ دعاؤں کا فائدہ ہوتا سر کہ ہمیں بتانے کے لیے، ورنہ پہلے سے جانتا تھا کہ عمر اس کی 80 کرنی ہے، مگر بظاہر جیسے پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ تھا، وہ کہتے ہیں جیسے شریعت میں نسخ ہے کہ پہلے حکم تھا، یہ نہیں کہ اللہ کو نئی بات سوجی، پھر ادھر حکمت ہوتی ہے، پہلے اعلان ہو جاتا فرشتوں کو کہ اس کی 60 سال پر عمر جان قبض کر لو، وہ صدقہ کرتا، اللہ آرڈر دے دیتا کہ بجائے اس کے 80 کر دو، نئی نہیں سوجی، وہاں ہی لکھا کہ جو کہ نئی سوجی کافر، اب اس کے حساب سے ٹھٹھا کر دیں۔ اور کئی اہل حدیث بیٹھے ہوں گے، علامہ کی نکالیں اور کافی نکالیں، لعنت بھیجیں گے، اتنے جھوٹے لوگ۔ خدا کے لیے ڈر دو، کوئی کسی گروہ کو برا نہ کہے، مسئلوں کی بات کوئی نہیں، کئی کسی کے ٹھیک ہیں، کوئی میں نے 4 بیٹیوں کا رانیاں نہیں بیان کی، شیعوں کے دفتر یار بھرے ہوئے، یہ بھی ان کا خواہ مخواہ کا جھوٹ ہے، کیا بگڑتا ان کا، جو شان حضرت فاطمہ کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ یوسف علیہ السلام جو تھے 12 بھائی نہیں تھے، مگر نبوت تو یوسف علیہ السلام کو ملی، اب کیوں کہیں کہ اور بھائی نہیں تھے؟ کوئی کتاب نہیں شیعوں کی بتاتی کہ آپ کی اور بیٹیاں نہیں تھیں، نہیں خدیجہ سے تھی، حضور کی تھی، نکاح بھی اسی طرح ہوئے، جھوٹی باتیں ہر گروہ نے بنا رکھی۔ اب لوگ مجھ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ جھوٹ کا ساتھ نہیں، جو سچی ہے علانیہ ساتھ، جو غلط ہے حوالے سے، کتابیں دیکھ لو، ان سے بڑی کوئی ہے شیعوں کی میرے پاس لاؤ۔ ہاں وہ چلو وہ تو ایک الگ بات ہے، بچہ اس پر میں نے امامت پر خطبے نہیں دیے، اور وہ تہران گئے اور انہوں نے جب اردو میں کر کے سنے، انہوں نے کہا 14 سال میں اس طرح ہمارا رد نہیں کوئی کر سکتا، یہ تو پی ایچ ڈی سے کوئی اگلی ڈگری ہوتی تو اس آدمی کو دیتے۔ جڑ پر میں نے کراڑے چلائے کہ وہ کون سی آیتیں ہیں، کون سی حدیثیں جس سے کہتے ہیں کہ امام منصوص ہے، ان پر علمی بحث کی، برا بڑا نہیں شیعہ یوں ہیں وہ ہیں نہیں، میں نے وہ چوٹی کی تفسیر مجموع البیان کو چنا کہ ادب سے لکھی ہے، بہت عالمانہ ہے، شیعہ سنی دونوں کی، اس نے سارا علم اکٹھا کیا، 6ویں صدی میں تھا علامہ طبرسی، تو اس میں سے کہ کون سی حدیثیں جس میں آتا انما ولیکم اللہ یا بلغ ما انزل جو تھی نا، ایک ایک کو لیا کہ وہ حدیثیں کون سی جس میں حضور نے اعلان کیا اور یہ آیت اتری، ان پر شیعوں کے علم رجال سے بحث کی کہ ہم کہیں نا یہ راوی کمزور ہے، یہ نہیں بات بنے گی، وہ کہیں گے تم تو کہو گے، ان کی کتابوں سے نکالا کہ تمہارے محدثین مانتے ہیں کہ ان روایتوں میں کوئی جان نہیں، مسئلہ اتنا بڑا کہ نبی کی طرح کے جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، بنیاد اتنی کمزور کا بہتلن مکڑی کا ڈالا۔ میرے سے کوئی توقع نہ رکھے کہ میں کسی کے جھوٹ کی حمایت کروں گا، جو صحیح شیعوں کو بھی اگر ایمان چاہیے میرے پاس آ جائے، جو اہل بیت کی محبت میں کوٹ کوٹ کر بھرتا ہوں، مگر جو جھوٹی باتیں ان کی میں نہیں کرتا، بالکل بنائی۔ ہاں وہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، مجھے ملے بھی نہیں، ہسپتال میں تھے اتفاق میں، میاں صاحب شریف نواز شریف کے، وہاں ڈاکٹر تھا، اہل حدیثوں نے اسے ڈسا ہوا تھا کہ حسین باغی تھا، وہ کسی جگہ گیا اپنے دوست کو ملے، میں بھی نہیں جانتا کون تھے وہ، کہیں سے ان کو کیسٹیں میری مل گئی، انہوں نے اس ڈاکٹر صاحب کو نہیں، یہاں کا تھا اہل حدیث، اس نے جب سنی اس کے تو 14 تب کا روشن ہوگا۔ اب یہاں ایک بچہ ہے وہ طارق جیولر، جو اس کا چچا وہاں گیا تھا علاج کرانے کے لیے، تو اس نے ڈاکٹر نے پوچھا کہاں گئے، انہوں نے کہا فیصلہ آباد، اس نے کہا وہاں ایک مولوی صاحب ہے یار، اس سے تم ملو، اس نے کہا نہیں میرے سے ناراض تھا، اس نے کہا نہیں ہم نہیں اس کے پاس جائیں، اس نے کہا یار مجھے تو ایک شخص نے کیسٹیں دی ہیں، میں نے سنا ہے، مجھے تو اس سے پتا چلا کہ حسین تو روشنی کا مینار تھا، وہ نہ ہوتا تو اسلام ہی ختم ہو جاتا۔ اس نے پھر طارق نے جب بتایا نا کہ چاچا نہیں میرا جاتا، میں جاتا ہوں، وہ نوٹ کرتا بچہ ہر جمعہ بعد میں حوالے بھی، اور لی پھر سی ڈی نا،
وہ تہران پھر اس کا تبادلہ ہو گیا، وہاں کا اس نے پھر سنایا کہ جب میں وہاں گیا تو علماء تھے، پھر انہوں نے بلائے ترجمان، سنی سر، انہوں نے کہا یار برا برا کہنے والے تو بہت پیدا ہوئے ہیں رد کرتے رہے، مگر اس شخص نے علمی انداز سے رد، ہمارے حوالے ہمارے عالموں کی بحثیں کہ یہ راوی کمزور ہے، وہ 12 خطبے سننے تھے۔ اور کئی لوگوں نے شفیق یہاں بھی کہا تھا جو بڑے بڑے عقل مند تھے کہ مولانا ساری عمر میں تو اور کچھ بھی نہ بیان کرتا تو یہی کافی۔ اب کیا کریں بیٹا، مولوی صاحب شیعہ ہے، مولوی صاحب فلاں ہے، میں نے کہا اس طرح تم رہ جاؤ گے، سیکھ لو کچھ۔ میں نے سارے کھنگالے، میں ربوے میں جاتا ہوں، وہ میرا ادب سے احترام کرتے، جو ذمہ دار ہے نا پورے ملک کا محترم کروں، مجھے گھر میں لے جاتا، وہ مانتا کہ اگر کوئی عالم ہے صرف یہ علم سے بات ربے جا کر ہوئی، کاروں میں گئے یہاں کے قادیانی ساتھ۔ میں فضول باتیں نہیں کرتا کہ فلاں برا فلاں برا، نہیں، عالمانہ کو گفتگو کرو کہ کیا خامی، وہ 12 کیسیں لے لیں گا امامت پر ہے۔ اچھا حضرت ایک چیز ہے کہ جس وقت حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا کیا اس وقت نماز جنازہ پڑھائی جاتی سی؟ نہیں نہ، کسی اہل حدیث نے بڑا زور نہ سوال کیا نہیں، یہ دلیلہ کوئی نہیں، حضرت ابو طالب ایمان لے آئے یا نہیں، وہ اپنی جگہ سے بحث ہے، مگر آ دلیلہ جڑیاں دیندے نا بھی جنازہ نہیں پڑھا گیا، یہ پھر صرف حضرت خدیجہ کا پڑھا گیا، ابو طالب نے رہن دیو، حضرت خدیجہ کا آپ نے پڑھا نہیں پڑھا تو ان کو کیا سمجھیں کہ وہ مسلمان نہیں، جب جنازے کی نماز ہی نہیں تھی مکے کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں، عالم نہیں نا یہ لوگ فضول باتیں کر، بات علم کی ہونی چاہیے۔ جو ساتھ دیا نا بھائی میرے بھائی، اس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، بڑے بڑے اہل سنت عالم بھی لکھتے ہیں کہ جو ساتھ دیا ابو طالب نے اور حضور کی حمایت کی وہ کوئی مسلمان بھی نہیں دے سکتا، اس لیے ہمیں نہ ان کے بارے میں کم از کم زبان بند رکھنی، اگر ہم ان کو مومن نہیں مان سکتے تو چپ رہنا ادب سے اتنا۔ اس لیے مولانا شریف تھانوی اتنے بڑے ہمیشہ خواجہ ابو طالب کہتے، کبھی برا لفظوں سے یاد یا لوگوں کو منع کرتے تھے کہ تمہیں کیا ملتا ہے۔ شیب ابی طالب جو تھی وہاں کیسے لے گئے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنے بیٹے جو تھے یہ جعفر اور بیوی فاطمہ اسلام لایا یا نہیں لایا، یہ شروع میں دیکھا کہ گھاٹیوں میں حضور چھپ کر علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جعفر پڑھ رہا، روکا کون سے نے کہا کہ بیٹا اپنے برا کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا، ہر کوئی لکھتا ہے۔ جعفر اس کے سامنے ہجرت کر کے حبشہ گیا، نہیں روکا۔ بیوی فاطمہ جو تھی حضور کا ساتھ دے، تیری ماں سے بڑھ کر آپ کو سنبھالا، حضور نے موت کے وقت کیا کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں سے بھی بڑھ کر، یہ ساری قربانیاں بھی حرامی کہتے ہیں۔ نہیں، ابو طالب نے ایک دن بھی آپ کو نہیں پالا، کتابیں لکھ دی خبیثوں نے کہ وہ زبیر بن عبد المطلب نے پالا۔ نعیم صدیقی صاحب نے اپنی کتاب لکھا شروع تل کا ابی ازل وجو، انہوں نے اتنا خوبصورت قصیدہ لکھا ہے۔ بس ان حدیثوں کو رہنے دیں، صحیح ہے یا نہیں صحیح، بالکل چپ رہے، خاموش رہے۔ نہیں بیٹا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، ان کو تو دماغی اسپتال میں بھیجنا چاہیے، یہ سارے علاج کے قابل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تقلید کے بغیر کوئی بات ہے؟ ہزاروں آدمی آتا، میں جو کہہ دیتا ہوں مجھ پر اعتماد کرتے، یہی تقلید ہے۔ عصری صاحب کے بعد جاتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، جو بتا دیا، اگر کہا جائے کہ تحقیق کرو، یہ بیچارے اردو نہیں پڑھتے، تحقیق کیا کہ یعنی تقلید اتنی فطری بات ہے کہ اس کا انکار کرنے والا سوائے پاگل کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تقلید پر سارا جان چل رہا ہے۔ علاج کے لیے ہم جاتے ہیں حکیم ڈاکٹر، وہ کہتا ہے یہ زہر کھا لو، ہم بالکل آرام سے کھاتے ہیں، وہاں بحث کریں یہ تو پائزن ہے، وہ کہے گا یا MBBS میں داخلہ لو، جاؤ کام کرو۔ ہاں، ہر فن میں ماہر فن پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ حدیثوں پر راویوں کا بتا دیا راوی ٹھیک ہے، ہم مان رہے ہیں، ہم نے راوی دیکھیں، کون کہتا تقلید نہیں کرنی چاہیے؟ عالم کے لیے تقلید حرام ہے، عالم، یہ نہیں کہ کسی مسجد کا ملا ہے، نہیں، عالم جو ہے نا کہ وہ جانتا، ابو حنیفہ نے یہ بات کیوں کہی، مالک سب کی دلیلیں جانتا، ان کے بارے میں پتہ ہے اس میں یہ کمزوری، وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ وہ اگر تقلید کرے شرک سے کم نہیں، بت پرستی کیوں کرے؟ ہاں، عالم کے لیے تحقیق ہر دور میں ریسرچ کرتے رہ کر، جو سچے عالم ہیں، باقی امت کے لیے یہی عقل کی بات ہے کہ جو عالم کہتا ہے نا آرام سے مانو۔ ہاں، جس کو بھی تم دیکھ لو کہ پرہیزگار ہے، دین نہیں بیچتا، سچ کہتا، بس دامن پکڑو، وہ غلط کرے گا، آپ چھوٹ جائیں گے، وہ بھگتے گا۔
یہ جو کہتے ہیں اہم کا کہ یہ سارے تحقیق کریں، پھر تم کیا بتانے کے لیے بیٹھے لوگ خود ہی کتابیں پڑھیں گے؟ مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں اہل حدیث بھی عالموں سے، وہ تقلید نہیں تھا اور کیا، اس نے کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مان لیا۔ اس لیے یہ فکرہ میں تو سمجھا اتنا بیوقوفی کا ہے کہ سوائے دماغی اسپتال بھیجنے کے کوئی علاج نہیں۔ لیکن یہ جو سال لگ گئی ہیں چیزیں حملی شافی سے نہیں اور شافی مالکی سے نہیں، یہ فرق نہیں پڑا؟ نہیں، وقت امت لینا، اب پھر چھپ کے آ گئی اور اللہ کے لیے ساری دنیا میں پھیلائیں۔ لندن سے اس آدمی نے اب دوبارہ چھپائی میرا خطبہ کہ ہر جگہ نماز پڑھو، ان کے ساتھ پڑھو، شیعہ کے پیچھے کھڑے ہو، جو اہل حدیث کے، دیوبندی کے، بریلوی کے، کسی کے بارے میں نہ سوچو، قبلہ رخ ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، آپ جیسے جی چاہتے ہیں پڑھیں، وہ نہیں پڑھ رہا، سب مسلم مومن ہیں، پورے دیندار ہیں۔ مسائل کی کیا بات ہے، کسی کو کوئی سمجھ میں آیا، کسی کو اچھا جی وہ ایک میں چلتا ہوں عرض کر رہے ہیں تقلید کے بارے میں نے جو بات کہہ دی یہ نوٹ کر لیں کہ عوام کے لیے تقلید اگر چھوڑیں گے سوائے مرزئی ہونے کے، عیسائی ہونے کے، تکراری کوئی بات نہیں، بہری ہو کر مریں گے، علم ہے نہیں، شکار کر رہیں گے لوگ، کسی عالم کو مانو، اور جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈرے کہ میں نے بتانی ہے وہ بات جو حق ہے، مجھ پر بوجھ پڑ گیا، میں ہوں ڈرائیور، اگر میں نہیں صحیح ڈرائیور کروں میں تو مارا جاؤں۔ عالم تحقیق کرے، عالم بھی وہ جو سارے مذہب پڑھ سکتا، جو نہیں نا بیچارہ پڑھ سکتا وہ ایک پر وہ بھی تقلید کرے۔ ہاں؟ حدیث جڑی ٹھیک ہے یہ بھی انہوں کے خلاف ہی جاندی ہے کہ اگر عذاب بھی ہے نہ انہوں کافر کیا۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ سب سے کم عذاب، جب وہ کافر ہے سب سے کم کیوں ہو کافر؟ اس کے لیے میں نے ایک سوال کیا تھا جی، اس کو کافر کو تو سخت عذاب ہونا چاہیے۔ اہل حدیث علماء سے میں نے یہ سوال کیا اور اپنے دیوبندی حضرات سے بھی، سوائے صحابہ والوں سے، میں نے کہا یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے سمجھا دیں۔ وہ کہنے لگے جی بتائیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے کیا یہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کہنے لگے جی بالکل۔ میں نے کہا کیا اللہ عادل ہے؟ کہنے لگے جی بالکل۔ میں نے کہا ہدایت کس کے اختیار میں ہوگا؟ جی اللہ کی۔ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ جتنی بات میں نے پوچھی وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر، اللہ عادل، اور اللہ جو ہے وہ سب کو ہدایت دیتا ہے جو چاہے اس سے ہدایت لے۔ میں نے کہا جب اللہ عادل ہے تو یہ کیسا آپ کا رب ہے کہ کام اس نے اپنا لے لیا، مزدوری دینے کے وقت وہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب کام بڑھا دیا ابو طالب نے، سوال کام۔ میرا یہ ہے مجھے اس بات کا جواب آپ دے دیں۔ انہوں نے کہا جی کیڑے پاسے لے آ گئے؟ ہاں میں نے کہا سرکار ابو طالب کے بارے میں میرا سوال ہے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دے رہے، اللہ مزدوری انہوں کیوں نہیں، اجرت کیوں نہیں دے رہے انہوں نے کام کی؟ اس گل کا میں حاجی صاحب ایک بڑا ہمبلی عالم ہویا، وزیر اعظم ابن حبیرہ، غریبی تو چل کے وزیر اعظم ہو گیا حبیرہ۔ ہاں 2 جلداں میرے کو دی کتاب نا الافصاح، اے چارے مذہب جڑے نا اماماں دے اہل سنت دے، اے دا خلاصہ پڑھنا ہوئے نا کناں گلاں چ متفکر جہا، نماز روزے باب بدے 2 جلداں دی انہیں خری کناں کو مطالعہ کیتا، نچوڑ کر چھڈیا، بے آ خلاصہ انہاں دا، اے چ متفق ہے، وضو لے لو، زکوٰۃ لے لو، جو پڑھنا نا الافصاح کمال کر چڑی۔ نہیں ہمبلی بیٹھا سی تو ایک شیعہ سی شاعر، وہ درباری سی، وہ تعریف سے شعر کہنے لگ، اینی نفرت نہیں سی لوگوں سے۔ انہیں ایک دن یہ گل کہی وزیر اعظم نے کہ ابو طالب مومن نہیں ہویا۔ وہ شاعر نے آخیا کہ تیرے کو کی دلیل؟ کہنے لگا انہیں کلمے کا اعلان نہیں کیا۔ اینی گل بالکل ٹھیک ہے، یہ شیعہ بھی من لے کہ اس دنیا تو انہیں کوئی نہیں، نہ نماز آپ نہ پڑھی ہے نہ کوئی کلمے کا اعلان کیتا، انہیں انہوں بنیاد بنا کہ کوئی اعلان نہیں کیتا۔ انہیں آخیا کلمے کا اعلان نہ کرن دا یہ سبب ہوتا کہ آدمی مسلمان، یہ تو بڑی حکمت جڑی بھی عباس کدوں تو مسلمان مگر مکے رہا، نہ نماز پڑھی نہ کچھ کافراں دے نال رہا، ہر گل حضور نوں پہنچاوندا سی، وہ ننگا ہو جاتا کون حضور نوں رات دسدا؟ ابو طالب اگر کھلم کھلا اسلام دا اعلان کردا حضور دی اسے ویلے گردن لے دیں، صرف وہ پشت پناہ سی، کافر آوندے سی اینوں سمجھ کے بھی اپنا بندہ جو ہے نے کہنا ٹال ٹول کے جان۔ انہیں آخیا ایس حکمت کے تحت اگر انہیں کلمے کا اعلان نہیں کیتا کہ تیرے کو کوئی دلیل ہے بھی انہیں کیا میں کافر ہاں؟ گل نہیں اینوں آئی، ابن حبیرہ چپ ہو گئے، مگر کہنے لگا تیرا وظیفہ بند ہے، جڑا وظیفہ تینوں ملتا سی نا شاعر دا بند۔ انہیں آخیا اگر وظیفہ بند تیری مدح بند ہے، تیری تعریف جو میں نے شعر آندا سی نا میں نہیں آخ، تو اپنے پیسے رکھ تے میں تعریف تو رہا، گل دا جواب ہون دے۔ صرف یہ ایک نجاشی نے کوئی اعلان کیتا، انہوں عیسائیوں نے اپنے طور تے اپنے جنازے نال دب دیتا، تدے حضور نے غائبانہ پڑھیا، نہ اگوں پڑھیا نہ پچھوں پڑھیا۔
اعلان کرنا کوئی سوکھی گل ہے؟ ساری سلطنت عیسائیاں دی سی، بیچارہ چپ کر گیا۔ یہ کتاب ہے جی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اے یزید بن حبیرہ جڑا سی نا، وہ دے سامنے اس شاعر نے اتنا انہوں لاجواب کیتا بے صرف کلمے دا اعلان نہ کرنا دلیل بنتی ہے، یہ ہور کئی راز ہو سکتے۔ علامہ صاحب قرآن پاک ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس دے تحت اگر یہ کیا جائے کہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کریمین شریفین کہ او اے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، تے اتھوں مراد فیہم جڑی ضمیر پھر اگر ادھر لے آندی جائے غلط تے نہیں ہوئے گا والدین وال؟ نہیں میرے بچے یہ اس مسئلے نہ تعلق نہیں، والدین مومن ہے یعنی علیحدہ کر، یہ عید کا تو کوئی جوڑ نہیں نہ بنتا، یہ تو مومنوں نے احسان دتا ہے۔ حضور نے دعویٰ نبوت کیتا، جڑے لوگ ایمان لائے انہوں نے اللہ نے کیا کہ اللہ نے مومنوں تے بڑا احسان کیتا جدوں انہاں وچوں ایک رسول انہاں تے اللہ نے بھیجیا۔ یہ تو اہل ایمان جڑے آپ دے دور سے انہاں دی گل پہلے مومن ہے یعنی وہ یہ نہیں آਉਂدا، ہور کوئی دلیلاں دے بعث دے وچ بعثت اور پیدائش دا پھر فرق رکھنا پیدائش دا فرق ہی ہے، پیدائش نبی پہلا تو بیست ادوں ہوندی ہے۔ بہت ہونے نا جو اس دا اینو پیدائش تک نہیں نہیں غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے، آیتاں دی غلط تشریح نہیں کرنی۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تے ٹھیک ہے، اللہ نے پہلا ہی ماں نوں کہتا سی کہ رادو الیک وجعلوہ من المرسلین، ہاں مگر موسیٰ علیہ السلام نوں ادوں تک بھی نہیں پتہ لگا جب تک اسے طور تے نہ سو آکھیا ارسل الی ہارون، او میرے کو بندہ مریا ہارون نال بھیج دے ہو جاوے، مگر اللہ نے آکھیا نہیں تیرے کوئی کم نہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک بیٹا، پہلی تو گل ہے بھی یہ کوئی دین دا نہیں بیان، یہ علماء دا اپنا ہی بیان۔ دوجا یہ بھی تو جدوں پڑھیں گا کتاباں اصول دیاں پتہ لو اتفاق نے بہت دا رولا ہے سنن دا، کچھ آندے سارے عدول ہے، کچھ آندے حضرت عثمان تو پہلا دے سب عدول ہے، مڑ کے لوگ جڑے فتنہ پی گئے نا انہاں نوں پرکھنا پینا کہ دا کردار کی ہے، وہ انہاں چوں کئی آندے ہن عادل نہیں رہے، اس تو یہ روڑے بہت ہے۔ امام جڑے نا ابن عبد البر جنا وہ جڑا آندے نا سی کہ سارے صحابہ عدول گل غلط ہے، یہ اکثریت دے لحاظ نال کہ اکثریت واقعی ادا دی ہے، باقی کچھ ایسے بھی ہے جڑے حضور نے آخیا پولیس اتنے آؤ گے حوض کوثر تے، میں آخنا ہے میرے اصحاب اللہ نے آخنا تینوں کی پتا بعد کی کیتا انہوں نے وہ ردے جانے اصحاب، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب جو ایسے بھی ہے جنہاں مرن تو بعد مڑ کے میری شکل نہیں دیکھنی، اس تو یہ میں پردہ بنایا صحابہ کولوں وچے چنگے ماڑے تے عدول دا معنی بھی غلط کر دے، عدول دا معنی میں انہاں غلط کام نہیں کیتا جویں بچہ سمجھا، یہ کسے عالم نہیں لیا جے منیے بھی نا صحابہ دے وچے حضرت معاویہ عمر کوئی حرج نہیں، مگر وہ صرف روایت حدیث تک ہے کہ حدیث کوئی بیان کرے نا وہ پوری طرح ویکھیا ظالم بن کے ویکھیا، کسی نے حدیث کری ہے صحابی نے اس جرم تو بچے رہے، تھلے دے کرتے رہے، یہ پاویں انیاں لڑائیاں ہوئیاں، یہ جھوٹ نہیں معاویہ نے بولا بھی میرے حق چ حضور نے آفر نہیں، اے تعویل کر لی مکریا نہیں بھی حضور نے، اس تو بیٹا صحابت کلو عدول دا مطلب روایت حدیث میں سب معتبر ہے، صحابی آ جائے یہ ٹھیک ہے بے حدیث روایت کرنے تو جھوٹا نہیں، اور ایک کوئی نہیں آندا بے فاسق نہیں، ظالم نہیں، جھوٹے نہیں۔ امام وحید الزمان اور ابو القاسم جڑا جمعیت علماء اہل حدیث کا صدر سی نا، انہیں آپ حاشیے تے لکھیا کہ قرآن چ پتہ لگا کہ صحابہ فاسق بھی ہے، جنہاں چ ولید بن عقبہ بھی ہے، معاویہ بھی ہے، عمر بن عاص بھی ہے، سب فاسق ہے، مگر روایت لین حدیث لین کوئی ڈر نہیں، حدیث سچ بول، اے مانا کیتا شاہ عبدالعزیز شاہ ولی جناب نے فرمایا سی کہ 3 کروڑ نے قرآن پاک اتوں رضی اللہ عنہ پڑھی جاندے ہے، حافظ ہے بچہ، یہ پڑھے اگے ہے نہیں کہ مدینہ اور ارد گرد میں منافق ہیں جن کو نبی تو بھی نہیں جان، اگلا واخرون نہ طرفو، باقی کچھ ایسے ہیں خلط عمل صالح، کچھ اچھے کام کرتے ہیں برے، 3 گروہ بچے اکھاں بیٹھ کے نا رضی اللہ عنہ پڑھی جاندے، وہ بہت کوئی اچے لوگ ہیں، سارے مہاجر انصار نے نہیں بیٹا آکھیا والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجر انصار سے بھی بڑے بہت اگے نکل گئے، وہ لوگ وہ کون نکل دے کون نہیں ہونا جی کوئی فرشت نہیں آئی کہ اس نے وہ کہڑے نکلنے، صحابت کلو مدول سمجھ چھٹ کہ صرف روایت حدیث میں سب موت پڑے، آپ ذاتی زندگی چ فاسق ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، شراباں پیتیاں ہوں گی۔ اے مولوی نذیر احمد تو بھی میرے کو کیچ کر کہ روایت حدیث رعایت نہیں کی، پرکھیا پوری طرح کسی کوئی نکلا ہوئے بھی انہیں حدیث کری، مگر شکر ہے پہلے طبقے نو رب نے اس تو بچا لیا، حدیث نہیں کری اور جڑا نا ظلم جو مرضی کر لے ہوں گے،
ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ ਲਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਹਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੁਣ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਉੱਥੇ ਕਿਆਮਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚਲੀਏ ਯਾਰ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜਾ 29 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਬੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਲੇ ਬੈਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਹੈਂ ਕਈ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਹੋਈ ਜਾ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ ਫਿਰ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਣ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ ਕਹਿਣਗਾ ਹਦੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਉਹ ਤਬੜੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਮੋਤਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਮਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬੋ ਸੁਨਨਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਦੀਸਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕੂ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਦੀਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦਾਵਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲ ਦਾਵਤ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਉਸ ਵੀ ਉਸ ਮਰਤਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਾਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਲਾਉਦੀਨ ਦੀ ਕਿਸ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਫੇਰ ਛਾਪੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗਏ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਸਲਾਉਦੀਨ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਢਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸ਼ਰਾਰ ਲਿਖਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਬੀ ਹੈ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹਦੀਸ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੱਢ ਮੌਜ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢ ਮਨ ਜ਼ਾਰਾ ਕਬਰਨ ਬਿਲਾ ਮਕਬੂਲ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇਕ ਤਬਾਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਾਚੀਓਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਝਾੜ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਸ ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਘੁੱਟਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਆਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇhtਰਾਮ ਮੈਂ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ